بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج قرآنی خلاصے کی ابتدا 19ویں پارے سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اترتے اور اللہ رب العزت ہم سے کیوں ملاقات نہیں کرتے۔ اور یہ ہر دور کے باطل کا یہ بھی ایک انداز رہا ہے کہ وہ مذہبی بنیادوں پر ہر باطل پرست کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے پر مداخلت کرے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام پر وحی اتر رہی تھی تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ہم پر بھی اترنی چاہیے، یہ اختیارات ایک انسان کو کیوں دیے جا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں یہ اختیارات دیے جاتے کہ ہم بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کریں، فرشتے ہمارے پاس آئیں، اللہ ہم سے باتیں کریں۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، قرآن کہتا ہے کہ بڑے متکبر اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے ہم پر بھی اتریں جیسے نبی پر اترتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو عام انسانوں پر فرشتوں کے اترنے کا ایک ہی موقع ہوتا ہے اور وہ ہے جب اللہ کا عذاب آ رہا ہو، لہذا جب اللہ کے فرشتے ان پر اتریں گے تو پھر انہیں کوئی مہلت نہیں مل سکے گی اور ان لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال ہباء منصورہ کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال ضائع قرار دے دیے جائیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کے جو مناظر ان کے سامنے پیش آئیں گے تو صورتحال یہ ہوگی کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے اور چلائیں گے، شور مچائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم انبیاء کے طریقے پر چل لیتے اور رسول کا ساتھ دے لیتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، فلاں کی بات نہ مانی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا اللہ کی ہدایت کے آ جانے کے بعد۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہمیشہ عین وقت پر انسان کا ساتھ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور نبی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ مولا میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم کو چھوڑنا، اس کے الفاظ کو پڑھنا یہ بھی چھوڑ دینے کے اندر داخل ہے، اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اور اس کے معنی پر عمل درآمد نہ کرنا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینے کا ایک حصہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اسی طریقے پر ہر نبی کے لیے ہر دور کے اندر مجرموں میں دشمن قرار پاتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی و شافی ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، روز روز کی آیتیں اور روز روز کی نئی نئی صورتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں، ایک دم سے سارا قرآن کیوں نہیں لے کے آ جاتے اور سارا قرآن لا کر ہمیں کیوں نہیں سنا دیتے۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ كذلك لنثبت به فؤادك، اس میں قرآن کریم نے جواب دینے کے دو انداز اختیار فرمائے ہیں اور یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے۔ ایک تو قرآن کریم جواب دیتا ہے حاکمانہ انداز میں اور ایک جواب دیتا ہے حکیمانہ انداز میں۔ حاکمانہ انداز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کائنات کا مالک میں ہوں، لہذا نازل کروں، کیسے نازل کروں یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، یہ تم نے نہیں کرنا، میں نے جب اس طرح اتارا ہے تو ایسے ہی نازل کروں گا۔ کذالک، اور پھر حکیمانہ انداز میں بھی بتا دیا اور سمجھا دیا لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں
بنا سنوار کر پڑھنے میں بھی آسانی رہے اور اس سے آپ کی دل جمعی کی صورت پیدا ہو سکے اور موقع محل کے مطابق آپ جواب دے سکیں کہ اچانک اگر کوئی واقعہ درپیش ہو گیا تو اسی وقت قرآن اتر آیا، فوری طور پر اس کا حل تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جب بھی آپ پر یہ کوئی اعتراض کریں یا آپ کے سامنے کوئی سوال پیدا کریں تو ہم فوری طور پر بہترین قسم کی اس کی وضاحت کر دیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو لوگ منہ کے بل جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے یہ بدترین ٹھکانے والے ہوں گے اور گمراہ راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ و ہارون کے انتہائی مختصر تبصرہ اور پھر فرما دیا فدمرناہم تدمیرا، ان کی مخالفت کرنے والی قوم کو ہم نے ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لما کذبوا بالرسل اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ، جب انہوں نے انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا، اور یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے، انہوں نے انکار تو صرف نوح علیہ السلام کا کیا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے۔ اس بنا پر جس نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا اس نے تمام انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، اور انبیاء کی رسالت کا انکار ہی ان کی گرفت کی وجہ بن گئی۔ اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے غرق کر دیا اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیا۔ وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا، رس کے باشندے اور سمود اور عاد کی قومیں اور ان کے علاوہ دوسری قومیں بھی بہت ساری گزری ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو بات سمجھانے کے لیے ہم نے بڑے مؤثر انداز میں مثالیں دے کر کے بتایا، لیکن انہوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اس بستی کا بھی سوچو جس بستی پر بدترین قسم کی بارش برسائی گئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی سدوم کے بسنے والے ان لوگوں پر ان کی بدکاری کی وجہ سے اور ان کی اغلام بازی کی بدترین عادت کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ افلم یکونوا یرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا، میرے نبی آپ کو جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ تھا جس کو اللہ نے نبی بنانا تھا، یہ تھا جسے اللہ نے رسول بنانا تھا۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے غافل کرنا چاہتا تھا، ہم جمے رہے ورنہ تو یہ ہمیں اپنے خداؤں سے گمراہ کر دیتا۔ وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، جب یہ عذاب انہیں نظر آئے گا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون ہے اور راہ راست پر چلنے والا کون ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ایسی حرکتیں کون کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کے بندے اور خواہشات کے غلام ہوا کرتے ہیں، دل میں جو آیا اسی کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں اور اسی کو اپنا مذہب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آج کل ان کی نمائندگی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی بھی اچھا نظریہ سمجھ میں آ گیا تو وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں لگ گئے، یہ بھی اپنی خواہشات کو اپنا آقا سمجھتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، ایسے لوگ نہ سنتے ہیں نہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کیفیت کے مالک ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اب اللہ کی قدرت کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا آپ سائے کے اندر غور کیجئے، صبح کے وقت سایہ سکڑتا چلا جاتا ہے اور شام کے وقت سایہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، یہ سائے کا سکڑتے رہنا اور لمبا ہوتے چلے جانا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں سورج کو حرکت دیتا ہوں اور اس کے نتیجے کے اندر ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، سورج کو ہم نے اس پر بطور علامت کے مقرر فرما رکھا ہے، اور یہ سائے کا کم ہونا زیادہ ہونا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ میں سائے کو سمیٹ لیا کرتا ہوں۔ وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، اللہ فرماتے رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز ہم نے بنا دیا ہے کہ رات تمہیں ڈھانپ لیتی ہے، یا رات آنے کے بعد انسان کو مزید کپڑا اوڑھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہو الذی جعل لکم
اللیل لباسا والنوم سباتا، اور نیند کو ہم نے تمہارے لیے آرام کی چیز بنا دیا ہے۔ کتنا تھکا ہارا انسان ہو، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر اسے گہری نیند میسر آ جائے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، آرام اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ وجعل النہار نشورا، اور اللہ نے دن کو تمہارے لیے چلنے پھرنے اور اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بارش سے پہلے چلا دیتے ہیں اور تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور آسمان سے پاکیزہ پانی اللہ نازل فرماتے ہیں تاکہ مردہ زمین کو زندہ کر دیں اور لوگوں کو اور جانوروں کی سیرابی کا انتظام فرما دیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو مختلف اسالیب اور مختلف انداز بیان کے ساتھ نقل کرتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، مختلف انداز میں کوئی کسی انداز کو قبول کرتا ہے، کوئی کسی انداز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں مختلف انداز میں اپنی باتوں کو گھما پھرا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناشکری کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کی اطاعت نہ کرو، ان کافروں کی بات نہ مانو۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور قرآن کریم کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو یا دو دریاؤں کو یا پانی کی دو لہروں کو اس طرح سے ملا کر کے چلایا ہے کہ نہ یہ لہر اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے نہ وہ لہر اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے، ایک کھاری پانی کی ہے اور ایک میٹھے پانی کی ہے، اکٹھی چل رہی ہیں لیکن ایک دوسرے کے اندر گھستی نہیں، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہ کارنامہ کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہی یہ کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ اور سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھکیلنے کی طاقت رکھی ہے، ایک دوسرے کو دھکیلتا، آپ کوئی چیز اس میں ڈالیں گے تو وہ چیز کو اوپر کو اٹھائے گا، دھکیلے گا۔ یہ دھکیلنے کی قوت اللہ نے دونوں کے اندر برابر رکھ دی، لہذا دونوں لہریں گزر رہی ہیں اور دونوں کے اندر برابر کی قوت ہے، نہ وہ اس کو اپنے اندر آنے دیتی ہے نہ یہ اس کو اپنے اندر آنے دیتی ہے۔ رب کا کمال دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی دیوار بیچ میں کھڑی نہیں کی اور اس کے باوجود دونوں لہروں کو آپس میں ملنے سے اور مکس ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ اس میں میٹھے پانی کی لہر الگ جا رہی ہے اور کھاری پانی کی لہر الگ چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا، پھر انسان کی رشتہ داریاں بنائیں، نسبی رشتہ داریاں بھی بنائیں اور سسرالی رشتہ داریاں بھی اللہ نے بنائیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اس سے معلوم ہوا کہ جس طریقے پر نسبی رشتہ داری ایک نعمت ہے اسی طریقے پر سسرالی رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے۔ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ سسرال والوں کو تو صاحب ہم جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے، بعض خواتین اور بعض مرد ان کے اندر یہ ہوتا ہے وہ سسرالی رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کریم نے جس طرح نسبی رشتہ داری کو انعام کے طور پر ذکر فرمایا ہے اسی طریقے پر سسرالی رشتے کو بھی قرآن نے بطور انعام کے ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کی بات سنانے کے لیے ان سے کسی مزدوری اور کسی تنخواہ کا مطالبہ نہ کیجیے، ان لوگوں میں سے جسے اللہ چاہیں گے ہدایت عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک جو کہ حی و قیوم ہے اس پر توکل کر لیجئے اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد بیان فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، مبارک ہے وہ ذات جس نے آسمان کے اندر ستارے لگا دیے اور پھر اس میں سورج اور چاند کو روشن بنا دیا، اور پھر وہی اللہ دن اور رات کو آگے پیچھے کر کے لاتے ہیں۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور جو شکر گزار بننا چاہے اس کے لیے اللہ نے یہ دلیلیں بنا رکھی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ ان کی صفات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو بڑے متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہلوں کے ساتھ بحث بازی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے اور انہیں بڑی اچھے انداز میں ان سے پہلو تہی کر لیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں اور اس کے باوجود اتنے اعمال سر انجام دینے کے باوجود بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اور پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کرتے ہیں، فضول خرچ
خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بھی نہیں بناتے اور ناجائز کسی کو قتل بھی نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حرکتوں کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یا کسی کو ناجائز قتل کرے، تو ایسے شخص کے لیے یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، ایسے شخص کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اسے ہمیشہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اس راستے سے آ کر کے جو توبہ کر لے گا تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے بڑا ہی حوصلہ افزا اعلان فرمایا، من آمن وعمل صالحا، جو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ توبہ کر لے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے، وکان اللہ غفورا رحیما۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور بے مقصد چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو جب اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو بڑے غور و خوض کر کے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات تک اپنی نیکی کو محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے خاندان کو بھی اس راستے پر چلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد اور ہمیں بیویاں ایسی عطا فرمانا کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر اللہ سے یہ مانگتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں میں سر فہرست بنا دینا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ایسے لوگوں کو جنت کے بالا خانے ان کی ثابت قدمی کے پیش نظر عطا کیے جائیں گے اور جنت کے اندر انہیں سلامیاں پیش کی جائیں گی۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بہترین ان کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی اور تمہارا گڑ گڑانا اور تمہارا رو رو کر کے اللہ سے مانگنا نہ ہوتا تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے جھٹلایا ہے، تم نے انبیاء کو جھٹلایا، تم نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، تو یاد رکھو اس کے نتیجے کے اندر سزا بھی تمہیں پہنچ کر کے رہے گی۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اس کا مرکزی مضمون اگر دیکھا جائے تو اس بات رسالت کا مضمون ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرما کر کے اس مضمون کی اللہ نے تائید فرمائی ہے۔ ماننے والوں کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام بھی اس آیت کا مرکزی مضمون قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ابتدا کے اندر قرآن کی حقانیت کو بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یاد رکھیے یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے نبی اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان لوگوں کی فکر کے اندر اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے، اپنی جان کو ختم کر کے رکھ دیں گے؟ ایسا نہ کریں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسا معجزہ اتار دیتے کہ ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جاتی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین فقد كذبوا، یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ فسیاتیہم انباء ما كانوا به یستهزئون، تو جس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبریں ہم انہیں ابھی سنا دیتے ہیں۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ زمین میں غور و خوض نہیں کرتے؟ کم ابتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے کیسے پیدا کیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اور اس میں قرآن کریم جا بجا جوڑوں کا تذکرہ اور ہر چیز کے جوڑے بتاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا نظریہ ہے آج کے دور میں جس کا انکشاف کیا گیا کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو ہر چیز کے جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم اس بات کی وضاحت آج سے 1450 سال پہلے کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے بہترین جوڑے بنائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں دلائل موجود ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں ہوا کرتی۔ قرآن کریم میجارٹی اور مینارٹی کا جو نظریہ ہے اس پر ضرب کاری لگا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں کسی دور کے اندر بھی میجارٹی اچھے لوگوں کی نہیں رہی ہے، اس بنا پر میجارٹی اور
مائنارٹی کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی بنیاد قرار نہیں دی جا سکتی، اس کا عمل اور اس کا نظریہ جو ہے وہ اس کی صحت اور اس کے فساد کا علم بردار ہوگا اور آئینہ دار ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پیش ہونے کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور فرعون کے سمندر کے اندر غرق ہونے کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یاد رکھو اس میں نشانی اور دلائل موجود ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے پوری سورت کے اندر 8 مرتبہ اس نظریے کی تردید فرمائی ہے، اکثریت اور اقلیت والے نظریے کی، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ افراد کی کثرت کسی مقصد کی نہیں ہوا کرتی، اصل بات یہ ہے کہ اعمال کے معیار جو ہوا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اصل مطلوب ہے، اعمال کے اندر معیار ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم کا ان کی قوم کے ساتھ مذاکرہ اور مناظرہ اس کو ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی انتہا کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر کے کافروں کے سامنے بیان کر دیا کہ میں تو اس ذات کو اپنا رب مانتا ہوں جو مجھے پیدا بھی کیا ہے اس نے، اور مجھے ہدایت بھی اس نے دی ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور وہی مجھے بیمار کرتا یا صحت عطا کرتا ہے، وہی مجھے مارتا اور جلاتا ہے، اور اسی سے میں امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ وہ رب میری مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ مجھے سمجھداری اور حکمت بھی عطا فرما دے اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انسان کو اپنے آپ کو فراموش کبھی نہیں کرنا چاہیے، اپنا ماضی کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کی امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی اللہ سے پھر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ تو یہ دراصل ایک تعلیم ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ کل قیامت کا جب دن آئے گا تو شیطان اور اس کا لشکر پریشان ہوگا اور انہیں کوئی حمایتی میسر نہیں آئے گا اور انہیں کوئی سفارشی میسر نہیں آ سکے گا، اور یہ کیا کہیں گے، لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمیں دوبارہ لوٹنے کا موقع فراہم کر دیا جائے تو ہم ایمان والے بن سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، قرآن کہتا ہے اس میں عبرت موجود ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت کبھی ایمان والی نہیں بنتی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اور پھر ان لوگوں کا حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارنا اور حضرت نوح علیہ السلام کو رسوا اور ذلیل سمجھنا، ان ساری باتوں کا تذکرہ قرآن نے کر دیا۔ ان کا مطالبہ کرنا کہ غریب اور پسماندہ قسم کے ایمان والے جو مالی اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت کے حامل نہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے ہٹائیں تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ نوح علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں بتا دیا، وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹاؤں گا۔ قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومین۔ قرآن اس کے بعد بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرما دی، ثم اغرقنا بعد الباقین، جو باقی بے ایمان اور کافر بچے تھے اللہ نے انہیں غرق کر کے بتا دیا، دنیا والوں اکثریت کی تباہی سے عبرت حاصل کر لو کہ ایمان والوں کی اقلیت کامیاب ہو گئی اور بے ایمانوں کی اکثریت ناکام اور تباہ و برباد ہو گئی۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد کا تذکرہ اور ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس تذکرے کے اندر اللہ نے یہ بھی ایک انداز اختیار کیا ہے کہ نبی کو قوم کا بھائی قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم تقوی کیوں نہیں اختیار کر لیتے ہو۔ بھائی کا لفظ نبی کے لیے استعمال کرنے کے اندر 2 حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کی برادری کے فرد تھے، اور دوسری بات یہ کہ بھائی اس بنا پر کہا گیا ہے کہ بھائی میں جو محبت اور الفت ہوا کرتی ہے وہ کسی اور رشتے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے نبی کے لیے خصوصی طور پر اخوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کارخانے لگانے کا انہیں موقع فراہم کیا تھا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم بڑے بڑے کارخانے لگاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تمہاری طاقت و قوت اتنی کہ تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور جس اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، تمہیں جانور اور اولاد عطا فرمائے، تمہیں باغات اور چشمے عطا فرمائے، اس رب کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب کے بارے میں تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ فکذبوہ فاہلکناہم، اس قوم کے پاس
وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قوم عاد کے وسائل تھوڑے تھے اس لیے ہلاک ہو گئے، بلکہ اللہ نے کہا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، قوم عاد نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا تھا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا، اس بنا پر وہ ہلاک اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر قوم ثمود کا تذکرہ اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی دعوت کو بیان کرنے کے بعد بھی اللہ نے بتایا کہ دیکھیے یہ لوگ سنگ تراشی کے فن کے اندر بڑے ماہر تھے اور پتھروں کو تراش کر کے اپنے لیے محلات اور مکانات تعمیر کر لیتے تھے۔ آج تک ان کے بقایا عرب کے علاقوں کے اندر موجود ہے اور انسان جا کر انہیں دیکھ کر کے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وسائل کی کمی نہیں، فنکاری کے اندر یہ لوگ بڑے ماہر تھے، اس کے باوجود ان لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، ان لوگوں نے اللہ کا حکم توڑا اور اونٹنی کو مار دیا، جس کے نتیجے کے اندر ان پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہا۔ پھر اس کے بعد قوم لوط اور ان کی قوم پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ، پھر قوم شعیب اور ان پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کا بیان شروع کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، فرشتہ لے کر کے آتا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، میرے نبی آپ کے دل پر یہ قرآن اتارا جاتا ہے، صاف صاف عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے اور پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی عجمی پر اتارتے تو ان کے اندر ایسا تعصب ہے کہ یہ اس پر کبھی ایمان نہ لاتے، لیکن اس کے باوجود آپ پر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یہ لوگ مجرم ہیں اور ایمان لانے والے نہیں، اللہ کا عذاب ان پر آ کر کے رہے گا، اور جب اچانک اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ نبی کو تعلیم دی گئی اور نبی سے کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اصلاح کی ابتدا اپنے خاندان سے کیجئے، اپنے گھرانے سے کیجئے، اپنے گھر سے اصلاح کی ابتدا ہونی چاہیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، آگے فرمایا کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور اللہ رب العزت تمہیں ہر حال کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس دور کے اندر چونکہ شعراء ایک بہت بڑی قوت سمجھی جاتی تھی، جس طرح جو قوت آج کے دور میں میڈیا کو حاصل ہے، یہ قوت اس دور کے اندر شعراء کی مجالس کو حاصل تھی، اور شعراء کی مجالس میڈیا کا کردار ادا کرتی تھی۔ کسی پر روب ڈالنا ہو تو شاعر کو چند ٹکے تھما کر اس سے اشعار کہلوائے جاتے تھے اور مخالف پر روب پڑ جاتا تھا۔ کسی کو رسوا کرنا ہو تو شاعر کو چند پیسے دے کر کے اور اس کے خلاف اشعار کہلوا دیے جاتے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا معاشرے کے اندر۔ تو مشرکین مکہ نے شعراء کے اس فیکٹر کو اسلام کے خلاف استعمال کیا تھا، قرآن کے خلاف استعمال کیا تھا، اور ان لوگوں نے اسلام اور قرآن کی مخالفت میں اپنا پورا زور لگایا تھا۔ تو قرآن کریم نے ایسے شاعروں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی کیا بات ہے، یہ ان کی اتباع کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ شاعر کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ ہر وادی کے اندر منہ مارتا پھرتا ہے اور ہر موضوع پر اظہار خیال کرنے لگ جاتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہاں بعض شعراء اچھے بھی ہیں، حضرت لبید جنہیں اللہ نے اسلام عطا فرمایا، جو اس دور کے بہت بڑے شاعر مانے جاتے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ اب شعر کیوں نہیں کہتے، فرمانے لگے قرآن آنے کے بعد اب کسی شعر کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے، قرآن ایسا کلام آ گیا ہے کہ اب سارے اشعار پر غالب اور حاوی ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ایمان والے شعراء بھی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، خوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ایسے اللہ کے ایمان والے بندے موجود ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر ابتدا سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے، نمل چیوٹی کو کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں سورت کی ابتدا کے اندر قرآن کی حقانیت کا بیان، پھر آخرت کے منکروں کے لیے جہنم کے عذاب کا بیان، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کا تذکرہ، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا، جنہیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے اندر بڑی انفرادیت عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ حکومت اور رسالت کا حسین امتزاج اگر دیکھنا ہو تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی زندگی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔
ایک طرف حکومت اور اقتدار میں اعلیٰ درجہ انہیں عطا فرمایا تھا اور دوسری طرف نبوت اور رسالت کے منصب پر بھی سرفراز فرمایا تھا، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے عدل و انصاف کا جو مظاہرہ فرمایا قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ہم نے جانوروں کی بولی بھی سکھا دی تھی، اور ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے علاقے سے جب گزرے ہیں تو وہاں چیونٹیوں کی گفتگو سنی تو حضرت سلیمان بڑے محظوظ ہوئے ان کی گفتگو کو سن کر کے۔ ایک چیونٹی کہنے لگی کہ دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں رونڈ ڈالے گا، جلدی سے جان بچا لو۔ جب چیونٹیاں بلوں میں گھسنے کے لیے بھاگی تو سلیمان مسکرا پڑے، فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی۔ سلیمان علیہ السلام اس کے اس قول سے محظوظ ہونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمت پر شکر ادا کرنے والا بن جاؤں اور اعمال صالحہ کرنے والا بن جاؤں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے محض اپنے فضل و کرم سے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور میں کیا کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے بندے ہونے کے بعد بھی کبھی انہوں نے اپنے اعمال پر فخر نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا، اللہ سے کبھی نہیں کہا کہ مولا میں اتنا بڑا انسان ہوں اور مجھے بڑے لوگوں کے اندر شامل کر دیجئے، نہیں، بلکہ عاجزانہ درخواست اللہ سے کرتے ہیں کہ مولا مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ تو اللہ کے سامنے اپنے اعمال پر اترانے کی بجائے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حدود کا جو واقعہ پیش آیا، حدود نے قوم سبا کے بارے میں اطلاع دی کہ سورج کی پوجا کرنے والی قوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام پر خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد انہیں دعوت دی کہ تم ہمارے پاس مسلمان بن کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ بلقیس پر اس کا اثر ہوا اور وہ آ گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور آپ کے دبدبے اور آپ کے مقام کو دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی، اور متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت پر بھی اللہ کا شکریہ ادا فرمایا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا دوبارہ تذکرہ فرما کر ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتا دیا کہ تقوی والوں کو ہم نجات دیا کرتے ہیں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اور آخر میں اعلان کر دیا، قل الحمدللہ، میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے ساری خوبیوں کا مرکز ایک اللہ کی ذات ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے منتخب بندے ہی سلامتی کے مستحق ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون۔ ذرا غور کرو، معبود حقیقی کے اندر بھی اور معبودان باطل کا تقابلی مطالعہ کرو، اور تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ تمہارے لیے بہتر ہیں، یہ معبودان باطل تمہارے لیے بہتر ہوں گے، اللہ ہی بہتر ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ماننے والوں کے اندر شامل اور داخل فرما رہے ہیں۔